دعوت خطاب دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا رضوان قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر موجود اکابرین امت اور اس وطن عزیز کے معروف قرائے کرام ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ایک مرتبہ پھر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ دہلی کالونی کی زیر اہتمام پروقار فقید المثال عظیم الشان محفل حسن قرات اور حمد و نعت کا انعقاد کیا گیا۔ مجھ سے قبل بہت سارے حضرات نے اپنے درد دل کو اپنی آواز کے ذریعے سے آپ تک منتقل کیا۔ میرے بعد بھی اس وقت بہت سارے حضرات موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ کے دلوں کو منور کریں گے۔ میرا آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یہ ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور سرور کائنات امام الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس زمین پر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، آپ آخری اینٹ ہیں۔ آپ کے بعد اللہ رب العزت نے اس سلسلہ نبوت کے لیے کسی کو نہیں رکھا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگو نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ میرے عزیز سامعین محترم، یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، جو میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ساری ایمان کی عمارت اس وقت موجود ہے۔ قیامت کی صبح تک اگر میرا اور آپ کا ایمان تازہ رہے گا، باقی رہے گا، محفوظ رہے گا، موجود رہے گا، تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے رہے گا۔ اگر اس عقیدے میں لچک آ گئی، اس عقیدے میں کمزوری آ گئی، تو سارے دین میں لچک آ جائے گی، سارے دین میں کمزوری آ جائے گی۔ اگر اس عقیدے میں کمزوری آئی تو اللہ کو نہ میرا سجدہ قابل قبول، نہ اللہ کو میرا حج قابل قبول۔ میرے سجدے اللہ اس وقت قبول کریں گے جب میں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانوں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، حضور کو آخری نبی ماننے میں فائدہ کیا ہے، نہ ماننے میں نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی، اس کا معنی یہ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں آخری کتاب، اب کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، مسجد نبی انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد، اب کسی نبی کی مسجد نہیں بن سکتی۔ حضور اللہ کے آخری نبی، صحابہ کی جماعت، امت کے آخری صحابہ، اب قیامت کی صبح تک کوئی صحابیت کے منصب پر نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، ازواج مطہرات، امت کی آخری مائیں، اب قیامت کی صبح تک اس مقدس مقام پر کوئی نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، یہ امت آخری امت، اب قیامت کی صبح تک کوئی امت نہیں آ سکتی۔ یہ جو سارا دین محفوظ ہے، قرآن کی بہاریں، مسجد نبی کی رونقیں، صحابہ کی عظمت، امہات المومنات کے تقدس اگر محفوظ ہے تو یہ سب صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا جائے، نقصان کیا ہوگا؟ امت کو کیا نقصان ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا قرآن آخری کتاب نہیں رہتی، صحابہ آخری صحابہ نہیں رہتے، خلفائے راشدین امت کے آخری خلفاء نہیں رہتے۔ اسی پر تو مرزا غلام قادیانی نے کہا نقل کفر کفر نہ باشد۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا وہ صحابی بنا۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر آج امت اس فتنے کے خلاف کھڑی ہے اور امت نے سب سے زیادہ قربانیاں اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے دی ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ مجھ سے قبل میرے بھائی کہہ رہے تھے پورے اسلام کے لیے جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ میری نبی کی عزت و ناموس کے لیے، تاج ختم نبوت کے لیے جو صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 ہے۔ اتنا بڑا خون اس امت نے دیا، اسلام کے لیے نہیں دیا، قرآن کے لیے نہیں دیا۔ اس امت نے اگر سب سے زیادہ خون دیا ہے تو نبی کی عزت و ناموس کے لیے دیا ہے۔ اور صحابہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم تھا اگر ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہی تو قرآن کی بہاریں محفوظ رہیں گی، اگر نبی کی ختم نبوت محفوظ رہی تو صحابہ کی ہماری عظمت بھی رہے گی، اگر نبی کی ختم نبوت محفوظ رہی تو مسجد نبی کی رونقیں بہار رہیں گی، اور اگر نبی کی ختم نبوت باقی رہی تو سارا دین محفوظ رہے گا۔ اس لیے صحابہ سے لے کر آج تک
امت نے سب کچھ برداشت کیا ہے، لیکن اس امت نے حضور کے بعد کسی اور نبی کو برداشت نہیں کیا۔ امت نے سارے ظلم برداشت کیے، امت نے سب درد برداشت کیے، ایک داستان ہے زخموں کی برداشت کی، لیکن اس امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو برداشت نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اور آپ بھی آج کے اس محفل سے، آج کے اس پروگرام سے یہ عہد لے کے جائیں، یہ عہد وفا لے کر جائیں کہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک دنیا کچھ بھی کہے، حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے ہر حال میں اپنے نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بھائیوں، آج میں اور آپ یہ عہد وفا کریں، جو نبی معراج کی رات مجھے نہیں بھولا، جو نبی طائف کے میدان میں مجھے نہیں بھولا، جو نبی غزوہ بدر احد و خندق میں مجھے نہیں بھولا، جو نبی رات کی آہو سسکوں میں مجھے نہیں بھولا، جو نبی کل قیامت کے دن میری اور آپ کی فکر کرے گا، آئیے عہد کریں، آج میں اور آپ یہ وعدہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس با وفا نبی کے ساتھ وفا کریں گے ہم بھی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اس وفا کا فائدہ ہمیں ہوگا۔ نبی کا عشق، نبی سے محبت صحابہ کرام کریں، آج کا کوئی امتی کرے، یہ عشق بڑی چیز ہے۔ عشق پرانا نہیں ہوتا، عشق کے زوال نہیں آتا۔ کچھ سال پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ کرتا ہوں، مجھے یاد آ گیا۔ کچھ سال قبل عمرے پہ جانا ہوا، عصر کی نماز کے بعد گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے تھے، ہمارے وطن عزیز کے معروف ثناخواں شاعر سید سلمان گیلانی صاحب تشریف لائے۔ میرے ساتھ بالکل جگہ خالی تھی، آ کے بیٹھ گئے، وہیں ان کے ساتھ بات ہوئی، تعارف ہوا، وہاں ہماری دوستی ہوئی، دعا سلام ہوئی۔ ایک واقعہ انہوں نے سنایا، آپ واقعہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سید سلمان گیلانی صاحب فرمانے لگے، بلکہ کیا فرمانے لگے، وہ شاعر تھے، گنبد خضرا پہ نظر پڑی، زبان پہ اشعار آ گئے، مسجد نبی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا۔ یہ اشعار ان کے زبان پر آ گئے، ذوق والے آدمی تھے۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب پتہ ہے یہ شاعر کون ہے، یہ شعر کس نے لکھے ہیں؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ کہنے لگے بتاتا ہوں آپ کو۔ فرمانے لگے یہ ہندوستان کا شاعر تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، آنکھوں سے نابینا تھا، اس نے یہ اشعار ترتیب دیے، اور اس کے دل میں درد تھا، اس کے دل میں یہ کڑن تھی، اس کے دل میں یہ جذبہ تھا کہ میں نے یہ اشعار خود جا کر روضہ رسول پہ اللہ کے نبی کو سنا کر آنے ہیں۔ یہ اس کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں کی حاضری نصیب فرمائی، وہ دن آ گئے، گنبد خضرا کی حاضری نصیب ہو گئی۔ اللہ رب العالمین ہمارے حرمین کی رونق کو بحال فرما دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ میں سے جو حضرات تشریف لے گئے ہیں میری بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ یہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں، اس طرف قبلہ ہے، اس طرف روضہ رسول ہے، لوگ روضہ رسول پہ حاضری دے کے سامنے دروازہ ہے، یوں نکل جاتے ہیں۔ یہ شاعر بھی داخل ہوا، کسی کے سہارے کے ساتھ تھا، چلتے گئے، جیسے ہی روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھی نے کہا روضہ رسول آ گیا ہے، جو اللہ کے نبی کو سنانا ہے سنا دو، جو حضور سے کہنا ہے کہہ دو۔ اس شاعر نے وہ ساری نعت، مسجد نبی یہ تو بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا، وہ سارے اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ سنانے کے بعد دروازے سے باہر نکلا، پتہ نہیں کس درد کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اشعار سنائے۔ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا، اس کی بینائی واپس آ گئی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے اللہ کے نبی کے ساتھ، صحابہ کرام کرے، تابعین کرے،
اولیاء اللہ کرے کہ مجھ جیسا کوئی گناہگار نبی اپنے نبی سے عشق کرے، انشاءاللہ اس کا عشق رائے گا نہیں جائے گا۔ میں اور آپ اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں محبت کریں گے تو میرے عزیز بھائیوں ہم یہاں محبت کریں گے، ہماری حاضری وہاں لگے گی۔ تو آج عہد کرتے ہیں نبی سے وفا کریں گے، نبی کی ختم نبوت سے وفا کریں گے، ختم نبوت کا کام کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کریا کریا، گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر اس پیغام کو عام کرے کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ قادیانیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری قادیانیوں سے کوئی پلاٹ کی لڑائی نہیں ہے، ہماری قادیانیوں سے کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، ہمارا قادیانیوں سے کوئی خاندان کا جھگڑا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہماری قادیانیوں سے دشمنی اس لیے ہے کہ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا بھی، جو اللہ کے نبی کو چھوڑ سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ غور کرنا چاہیے وقت کے حکمرانوں کو اور پڑھے ان کی تاریخ، جنہوں نے قادیانیت کے ساتھ وفائیں کی ان کو کیا صلہ ملا، اور پڑھے ان کی تاریخ جنہوں نے اللہ کے نبی کی سچی غلامی کر کے دنیا کے سارے عہدے چھوڑ کے نبی سے وفا کی، اللہ نے اسی دنیا میں ان کو عزتوں سے نوازا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قادیانیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے۔ یہ اسلامی تقاضا بھی ہے، ایمانی تقاضا بھی ہے، غیرت کا تقاضا بھی ہے۔ میری آپ کی بہن کو، میری آپ کی ماں کو، میرے آپ کے والد کو کوئی گالی دے دے، ہم اس دکان سے سودا نہیں لیتے، ہم اس دکان سے سودا نہیں لیتے۔ اس نے ہمارے والد کو برا بھلا کہا، اس نے ہماری ماں کو برا بھلا کہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت فاطمہ کسی کی بیٹی نہیں، حضرت فاطمہ کسی کی ماں نہیں، حضرت فاطمہ کسی کی بیوی نہیں، حضرت فاطمہ کسی کی لخت جگر نہیں۔ رب محمد کی قسم، مرزا غلام قادیانی نے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو کہا، میں اس مقدس مقام پر، اس مقدس جگہ پر، اس مقدس محفل میں وہ کلمات نہیں دہرا سکتا۔ جو مرزا غلام قادیانی نے اماں فاطمہ کے بارے میں کہا، عجیب بات ہے، آج کے مسلمان کو اپنی ماں پر غیرت آتی ہے، اپنی بہن پر غیرت آتی ہے، اپنی بیوی پر غیرت آتی ہے، لیکن اس کو اماں فاطمہ پہ غیرت نہیں آتی۔ اگر غیرت ہے تو انشاءاللہ پھر ہم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ قادیانیت کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ یہی پیغام ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا۔ اس جماعت کے ساتھ جڑیے، اس جماعت کے ساتھ جڑیے، اس جماعت کا دست بازو بنیے۔ اس جماعت کا دفتر کسی نے دیکھا ہے؟ کہاں پر ہے؟ نمائش پر ہے، 10 بندوں نے کہا نمائش پر ہے، باقی اچھا مظاہر قید دیکھیے جو 5000 کے نوٹ پر ہوتی ہے، مظاہر قید کے سامنے دفتر ختم نبوت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سچا حضور کا امتی ہو، اس کو اس ٹھکانے کا پتہ ہو جہاں نبی کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہونا چاہیے ختم نبوت کا دفتر کہاں پر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک وہ دور تھا کہ معصوم بچوں کو مائیں تیار کرتی تھی۔ 8 سال کا بچہ گرفتار ہوا، 8 سال کا بچہ گرفتار ہوا، پولیس افسر کہنے لگا تمہیں کتنے تھپڑ ماروں؟ 1953 کی تحریک میں تمہیں کتنے تھپڑ ماروں؟ پولیس نے ڈرایا اس کو۔ میں قربان جاؤں اس کی ماں پر، میں صحابہ کی دور کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ قربان جاؤں اس ماں پر جس نے ام عمارہ کی یاد تازہ کر دی، اس ماں کے لخت جگر کو، 8 سے 9 سال کے بچے کو پولیس افسر نے کہا تمہیں کتنے تھپڑ ماروں؟ اللہ اکبر۔ وہ معصوم بچہ کہنے لگا انکل مجھے اتنے تھپڑ مارے جتنے کل حضور کے سامنے برداشت کر سکے، جتنے حضور کے سامنے برداشت کر سکے، مجھے اتنے تھپڑ مارے۔
مجھے میری والدہ نے نبی کی عزت کے لیے بھیجا ہے، ختم نبوت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کرے یہ درد، یہ گڑن، یہ جذبہ میرے آپ کے اندر منتقل ہو جائے، اور ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کریں۔ حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی نے مجھ سے اور آپ سے کس محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، لوگو امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ جسے حضور جیسا نبی مل جائے اسے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، تاج و تخت ختم نبوت، محمد عربی کی ختم نبوت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔